ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملوانیا نام کی ریاست پر ایک ظالم بادشاہ دریاک حکومت کرتا تھا۔ دریاک اپنی صفاکی اور لالچ کے لیے مشہور تھا اور اس کی حکمرانی عوام کے لیے ایک بھیانک خواب تھی۔ وہ ان پر بھاری ٹیکس عائد کرتا، ان کی زمینیں ضبط کر لیتا اور ذرا سی مخالفت پر سخت سزائیں دیتا۔ عوام خوف میں زندگی گزار رہے تھے۔ بادشاہ کا محل، جو ان کی محنت کی کمائی سے چمکدار سونا بن کر کھڑا تھا، ان کی بدقسمتی کا نشان بن گیا تھا۔ کسانوں کی فصلیں خراب ہو رہی تھیں کیونکہ زیادہ تر پیداوار بادشاہ کے خزانے میں چلی جاتی تھی۔ تاجر اپنے کاروبار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے کیونکہ بادشاہ کے کرپٹ افسر ان سے بے حساب رشوت لیتے تھے۔ ایک دن میرا نام کی ایک ضعیف خاتون، جو اپنی حکمت کے لیے مشہور تھی، بازار میں کھڑی ہو کر بولی، بادشاہ طاقتور ہے، لیکن اس کی طاقت اس کی عوام سے آتی ہے۔ اگر ہم متحد ہو جائیں تو ہم اس کے ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ میرا کی باتیں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئیں۔ عوام نے خفیہ طور پر تنظیمیں بنانا شروع کر دیں۔ کسان، لوہار، تاجر اور یہاں تک کہ کچھ محل کے سپاہی بھی، جو بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے، اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ بغاوت چھوٹے چھوٹے اقدامات سے شروع ہوئی۔ ٹیکس دینے سے انکار، اناج چھپانا اور بادشاہ کے سپاہیوں کو ناکام بنانا۔ دریاک نے ان چیزوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جلد ہی عوام کے بڑے اقدامات سامنے آئے۔ انہوں نے شاہی گوداموں پر حملے کیے اور بھوکوں میں اناج تقسیم کیا۔ بادشاہ کے سنہرے مجسمے توڑ کر ان کا سونا اوزار اور ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ آخر کار ایک بڑا ہجوم محل کے دروازے پر جمع ہوا، اپنے اتحاد اور حوصلے کے ساتھ۔ بادشاہ نے خوفزدہ ہو کر اپنے سپاہیوں کو حملے کا حکم دیا، لیکن بہت سے سپاہیوں نے اپنے ہی لوگوں پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ بھاگنے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ عوام نے اس سے اس کا تاج چھین لیا اور اسے ملوانیا سے جلاوطن کر دیا۔ اس کی جگہ عوام نے ایک ایسی کونسل قائم کی جس میں ہر علاقے کے نمائندے شامل تھے، تاکہ دوبارہ کوئی ایک شخص بے قابو طاقت حاصل نہ کر سکے۔ کونسل کی قیادت میں ریاست ترقی کرنے لگی، کھیت لہلہانے لگے، تجارت پھلنے پھولنے لگی، اور عوام بغیر کسی خوف کے زندگی گزارنے لگے۔ دریاک کے ظلم کی یاد تاریخ کا حصہ بن گئی اور یہ سبق دے گئی، کوئی بادشاہ عوام کے اتحاد سے بڑا نہیں ہو سکتا۔